إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تسموها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ کل نماز فجر 6:10 پہ ادا کی جائے گی۔ بات چل رہی ہے انبیاء کی اور ان کی قوموں کی۔ 4 انبیاء کی گفتگو پہلے ہو چکی ہے اور آج کے درس قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذبت ثمود المرسلین کہ ثمود کی قوم نے بھی جھٹلایا ہمارے رسولوں کو اور بات کو نہ مانا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کیوں اللہ کے خلاف چل رہے ہو اور انبیاء کی بات کو نہیں مان رہے اور حق کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول بن کے پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام صحیح صحیح آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ 4 انبیاء کی گفتگو جو ہم نے پہلے سنی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اس طرح جو بات آئی وہاں بھی یہی بات آ رہی تھی، انی لکم رسول امین، کہ ہم اللہ کی طرف سے سچے رسول اور امانت دار رسول بن کے آئے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ہم پورے پورے آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے اور ہماری اطاعت کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میری اطاعت کرو، میری بات کو مانو اور اللہ سے ڈرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ہمیں آپ سے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم کوئی اجر آپ لوگوں سے نہیں مانگنے والے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہم نے اپنے رب سے اپنا اجر لینا ہے، آپ لوگوں سے ہمیں کوئی غرض غایت نہیں ہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے۔ ہم تمہیں صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور ہمارا کام یہی ہے، ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچا کے اللہ کی محبت کی طرف لے جانا ہے، رضامندی کی طرف لے جانا ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، سوال کیا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ تمہارے پاس اللہ نے یہ باغات دیے، کھیتیاں دیں اور بڑے بڑے تم نے گھر بنا دیے، تو کیا خیال ہے کہ مستقل ہی ایسے رہے گا؟ کیا تمہارے اوپر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمتاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری کھیتی باڑی میں نقصان ہو جائے، تمہاری صحت خراب ہو جائے، کچھ تمہیں بھی ہو سکتا ہے، کیا خیال ہے ایسا ہی رہے گا؟ یہ تو دنیا ہے، یا تو اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، تو تم ہٹ دھرمی میں آ گئے اور بات کو نہیں مان رہے، کیا ایسے ہی تم چلتے رہو گے؟ ایسے ہی امانت دار امانت والے گھروں میں رہو گے، پرسکون ماحول میں رہو گے؟ کیا کبھی تمہارے اوپر کوئی آفت، کوئی پکڑ، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ کچھ بھی نہیں آ سکتا؟ فی جنات وعیون، کیا تم اسی طرح باغات میں رہو گے اور چشموں میں رہو گے؟ وزروع ونخل طلعها ہضیم، اور تمہاری کھیتی باڑیاں ایسے ہی رہیں گی، ہر وقت ہی ہریالی رہے گی، کبھی کھیتی باڑی میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، بیماری بھی آ سکتی ہے، اور تمہارے جو پھل ہیں کھجور کے، چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے زراعت بھی وسیع دی تھی اور ان کو کھجور کے باغ
باغات بھی بہت دیے تھے، تو بہت بڑے بڑے کھجور تھے اور بڑے باغات تھے، اور پھل بھی بڑا نرم ملائم اور بڑا زبردست قسم کا پھل اترتا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کچھ عبرت بھی حاصل کرو، تم تو انانیت میں اور غرور میں اور گھمنڈ میں آ گئے ہو اور ضد میں آ گئے ہو اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہو۔ کیا یہ سب کچھ جو اللہ دے رہا ہے یہ اللہ ہی اس کا مالک ہے؟ اللہ ہی روک لے پھر کیا کرو گے؟ کیا اسی طرح ہی تمہارے باغات پھل دیتے رہیں گے؟ کیا اسی طرح ہی تم باغوں کے پھلوں کو خوش اتارتے رہو گے اور بیچتے رہو گے اور کاروبار کرتے رہو گے؟ کیا ہمیشہ ہی ایسے رہے گا؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور جو تم بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر گھر بناتے ہو، تو تم سمجھتے ہو کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے؟ اور گھر بھی تم جو بناتے ہو وہ بڑے مطلب ایک پرتکلف گھر اور بڑی آرام گاہیں بناتے ہو اور پر آسائش گھر بناتے ہو اور اسی میں لگے رہتے ہو۔ ایک پہاڑ کو تراشنا اور پہاڑ کے اندر گھر بنانا جس میں بیڈ روم بھی ہو، جس میں لاؤنج بھی ہو، جس میں ڈرائنگ روم بھی ہو، جس میں سارا سسٹم مکمل ہو، اس پہ ٹائم لگتا تھا 50 سال، 60 سال تک، وہ 70 سال تک یہی تراشتے رہتے تھے اور مکان بناتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی بات مانو، عبادت کرو اور ایمان لے آؤ، یا صرف گھر بنانے آئے ہو اس دنیا میں؟ تم نے یہی پہاڑی تراشنے ہیں، گھر ہی بنانا ہے؟ آج دیکھ لیں، آج ہم مسلمان بھی اپنے زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس ذکر کا ٹائم، نہ نماز کا ٹائم، نہ تلاوت کا ٹائم، نہ نیک اعمال کا ٹائم، بس لگے ہیں، کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی فیکٹریاں بنا رہا ہے، کوئی کدھر لگا ہوا ہے، بس لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، جو ان کاروبار کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد میں ہیں اور خود کاروبار ہی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے چل رہا ہے، تو یہ ساری عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ کاروبار میں اتنا مصروف ہو گیا، ڈیوٹیوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اللہ کی باتیں ہی بھول گئیں، اللہ کے احکامات ہی بھول گئے، تو یقیناً وہ اسراف اور ضائع وقت کو ضائع کر رہا ہے اور پرتکلف زندگی میں یہاں موجود ہے، آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ تم پہاڑوں میں بڑے بڑے گھر، پرتکلف گھر بنا رہے ہو، تمہیں خبر نہیں کہ یہاں سے جانا بھی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو اللہ کے بات کو نہیں مانتے یا اسراف کرتے ہیں، پیسے کو ناجائز ضائع کرتے ہیں، ضرورت کے علاوہ خرچ کرتے ہیں اور ایسی ایسی جگہ پہ خرچ کر دیتے ہیں جہاں ضرورت ہی نہیں ہے اور ضرورت مند بیچارے رہ جاتے ہیں۔ تو ان کی طرف نہ جاؤ، بلکہ تم میری بات کو مانو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور جو لوگ خرابی پیدا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد فی الارض سب سے بڑا وہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، شیطان کی پیروی کرنا، شیطانی کام میں لگے رہنا اور اللہ کے احکامات کو توڑنا، سب سے بڑا فساد فی الارض یہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فساد فی الارض بہت ہے، ملک کے خلاف یا اپنے محلے کے خلاف، اپنے شہر کے خلاف، اپنے دوستوں کے خلاف یہ محاذرئی کرنا، ہر وقت ہی جھگڑے کرنا، فساد مچاتے رہنا، شور شرابہ، یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ لیکن سب سے بڑا فساد فی الارض وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے اور توڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی طرف نہ چلو، فساد فی الارض نہ کرو، جو اصلاح کرتے ہیں ان کے ساتھ رہو، جو اصلاح کو توڑتے ہیں ان کے ساتھ نہ رہو۔ اور ساتھ فرمایا قالوا انما انت من المسحرین، اور قوم نے جب یہ ساری باتیں سنی نا تو قوم کہنے لگی آپ تو عجیب باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے اوپر کچھ جادو ہو گیا ہے۔ اب قوم نے یہ کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ تو ایسے جیسے کسی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، جو اس کی کیفیت ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر تو وہی کیفیت ہے، کچھ سحر ہو چکا ہے، ہمیں تو آپ کی باتیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح نہیں ہے، صرف ہماری طرح انسان ہے، جیسے ہم انسان ہیں آپ بھی ایسے انسان ہیں۔ جو باطل قوتیں ہیں وہ نبی کو بشر ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نبی جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ انسان نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور مخلوق ہوں گے۔ تو ہر قوم نے یہی کہا، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہ صالح علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہنے لگی آپ نہیں ہیں مگر ہماری طرح انسان ہیں، جیسے ہم بشر ہیں آپ بھی اسی طرح ہی بشر ہیں۔ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر ہمیں نشانی دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا نشانی چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے اونٹنی نکلے، اور اونٹی اس طرح بالوں والی ہو، خوبصورت ہو، آتے ہی بچہ بھی دے، دودھ بھی دے، تو اس طرح کی اگر کوئی اونٹنی ظاہر ہوتی ہے تو پھر ہم مان جائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی نکلی اور فوراً آئی، اس نے بچہ بھی جنا، دودھ بھی دیا، اسی طرح تھی، اسی رنگت کی جس رنگت کی ڈیمانڈ اس قوم نے کی تھی۔
جب یہ آ گئی قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے